بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے مال و دولت کو حاصل کرنا، عید کے دوسرے دن کا وظیفہ، مال و دولت کے انبار لگنا، بارش کی طرح برسنا اور مال و دولت کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنا، حاسدین کے حسد شریروں کے شر سے بچنا، اس کے لیے ہم آپ کو ایک مجرب وظیفہ دے رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل کسی عام ہستی کا دیا ہوا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ٹوٹے، پہاڑوں کی طرح سر پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور علاج کے دو چیزیں مرحمت فرمائی۔ ان میں سے پہلی، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ وہ معوذتین کی صورتیں یہی آخری دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے اور چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور دوسری صورت میں تین صفات ذکر کی گئی ہیں، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ اب پہلی جو چیز ہے، انسان پہلی صورت میں جو اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد بیرونی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کیا گیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی امان میں لے لے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہم اپنی سریکی زبان میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی عام شام میں لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ وہ زبردست عمل سورۃ الفلق کا، اور پہلے اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کی صفت کو بیان کیا۔ کن کن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، یہ بیرونی شر ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات جب چھا جاتی ہے تو پھر لوگ شرور و فتن سے کام لیتے ہیں، جادوگر اندھیرے میں جادو کرتے ہیں اور قسم و قسم کے خرافات میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ رات کی اندھیریوں میں سازشیں، تدبیریں اور ان کے خلاف کام کاج کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں کے شر سے بھی اللہ اپنی حفاظت میں لے لے جو پھونکے مارتی ہیں، گرہیں باندھتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادو کرتی ہیں، گرہیں باندھتی ہیں، ان پر دم کرتی تھی عورتیں، تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اب یہ دیکھیں، جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ بیرونی اشیاء ہیں، بیرونی رکاوٹیں ہیں، بیرونی شرور و فتن ہیں۔ اب آگے جو قل اعوذ برب الناس ہے، اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک شر سے پناہ مانگی گئی، اور وہ شر انسان کا باطنی اور اندرونی شر ہے۔ وسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے بچا ہے اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے بچا، اس کے وسوسے کے شر سے محفوظ فرما۔ وسوسے کے کئی طریقے ہوتے ہیں برادران عزیز۔ ایک وسوسہ وہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ایک وسوسہ وہ ہے جو برا دوست انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے۔ اور آج وساوس کی دنیا میں پہلے نمبر پر جو وسوسہ ترازی میں مبتلا ہیں وہ کون ہیں؟ یورپ، مغرب۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ بٹھائے گئے، اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے اور اسلام کے لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور نصوص قطعیہ میں، قرآن مقدس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، احادیث طیبہ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو ان تمام شرور و فتن کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو مبارک صورتیں مرحمت فرمائی۔ ایک صورت قل اعوذ برب الفلق اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس۔
یہ دو مبارک صورتیں ہیں، ان کو معمول بنا لیا جائے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھر پورے جسم کا حصار کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جن پر جنات، جادو، شیاطینی اثرات ہوں، غربت ہو، فقر و فاقہ ہو، مسائل ہوں اور رکاوٹیں ہوں انسانوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، وہ ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو ان تمام امراض سے شفا عطا فرما دیں گے، لیکن پڑھنا چاہیے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، اپنے جسم پر دم کریں۔ یہ ایک مضبوط حصار ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، لہذا ان معمولات کو اپنا لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس وظیفے کو حرز جان بنائیے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں لوٹیے۔ وما علینا الا البلاغ۔